اب اس موضوع پہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ کراچی سیاسی سرپرستوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ کراچی سیاسی سرپرست ڈھونڈ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو کراچی جیسے شہر کی سرپرستی کرنے کا، اس کراچی جیسے شہر کا مینڈیٹ ملا، اس کو انہوں نے گنوا دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان ایک تماش بین بنی رہی، مگر سب سے بڑا نقصان کراچی کا ہوا، پاکستان کے معاشی شہر کا ہوا، سندھ کے خزانے کو 97% دینے والے شہر کا ہوا، اور اس شہر کے رہنے والے 2 کروڑ لوگوں کا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، قومی یہ کرائسس ہے جس کی کہ ہم مسلسل ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ میری طرح سے کراچی میں اپنی زندگی گزاری ہے، یہاں صحافت کی ہے۔ کراچی سے وابستہ پاکستان کے بہت ممتاز سینئر صحافی جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، ہم نے ساری زندگی یہاں پہ کام کیا ہے، صحافت کی ہے۔ اس شہر میں سیاسی حوالے سے اس طرح کی یتیمیت جو ہے وہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ اس وقت جو ہے اس شہر کی سیاسی سرپرستی، سیاسی گارڈینشپ بالکل نہیں ہے۔ عملاً شہر جو ہے وہ یتیم ہو چکا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران، ہم نے بالکل ساری زندگی آپ نے یہاں گزاری ہے۔ جو ٹرانسپورٹ سسٹم آج سے 30 سال پہلے تھا، وہی ٹرانسپورٹ سسٹم آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ وہی بسیں ہمیں آج نظر آتی ہیں جو ہم 30 سال پہلے جن بسوں میں ٹریول کیا کرتے تھے۔ کنڈیشنز نہیں تبدیل ہوئی، اور حیرانگی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اسے منی پاکستان کے لقب سے نوازتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ اکنامک ہب ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور میں نے کسی حکومت کو نہیں دیکھا کہ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کراچی کے بنیادی مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی تو چیزیں چھوڑ دیں آپ اس میں۔ جو ڈباکل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں، شروع میں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا ایک غلبہ رہا، ایک حصے پہ جمعیت علماء پاکستان، ایک حصے پہ جماعت اسلامی، ایک بڑا عرصہ اس کا رہا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے پھر MQM کے پاس آ گیا۔ MQM نے طویل کئی دہائیوں تک اس پہ وہ کی، لیکن PTI نے جس کو کہ 2018 کے الیکشن میں اس قسم کا مینڈیٹ ملا، اس نے 16 مہینے میں اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ حیرانگی یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیرانگی اس بات کی ہے کہ 70 کے بعد پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی جماعت کراچی سے جیتی ہو جس نے مرکز میں بھی حکومت بنائی ہو، پہلی مرتبہ ہوا۔ یعنی عمران خان صاحب کو جتنی توجہ کراچی پہ دینی چاہیے تھی، آپ اسی لیے دیتے ہیں کہ اگر ایک دم آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملے تو آپ اسے کنسالیڈیٹ کرتے ہیں۔ آپ کے MNAs جو ہے، میرا خیال ہے آپ ان علاقوں میں گھس گئے، ہم نے دکھایا ابھی لوگوں کو، تو حیران لوگ MNAs کو دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ تو جب یہاں PTI کے لوگوں سے معلوم کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں 4 تو گروپس بنے ہوئے ہیں PTI کے۔ اچھا، خود وزیر اعظم آتے ہیں، وہ گورنر ہاؤس سے واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے شہر کا آخری مرتبہ آئے بھی کیا ہے، میرے خیال میں 16 مہینے میں یہاں کے وہ خود MNA ہیں، یہاں سے ان کی جماعت کا سب سے بڑا شہر ہے، 3 یا 4 بار آئے ہیں۔ کامران، حیرانگی یہ ہے کہ آخری میٹنگ چیف منسٹر آف سندھ سے پرائم منسٹر کی 2018 میں ہوئی تھی۔ آپ تصور کریں، یعنی آپ جو بھی ایک چیف ایگزیکٹو اس سے آ کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، آپ کہیں کہ جی ہمارے 14 MNAs ہیں یہاں کراچی میں۔ پھر جو سندھ گورنمنٹ کا ہے اپنے تئیں جو وہ کام کر رہی ہے، وہ بیسکلی اس کے کام نہیں تھے، وہ لوکل باڈیز کے کام تھے۔ پاور یہاں شیئر نہیں کی جاتی۔ PTI کو میرا خیال ہے اس سے بڑی اپارچونٹی مل نہیں سکتی تھی کہ ایک ویکیوم۔ اچھا، آپ ان کا جو یہ ایک آرگومنٹ ہے اس کو کتنا بائی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو حکومت نہیں ہے، دراصل کام تو سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ ویسے شہری حکومت کا نام لیتے ہیں، لیکن شہری حکومت کے پاس کیا اتھارٹی، کیا ریسورسز، کیا پاورز ہیں؟ تو کیا بری ذمہ اس طرح سے PTI ہو سکتی ہے اپنی ذمہ داریوں سے؟ اس کے پاس پروونشل اسمبلی کی میسو میجورٹی ہے، کراچی کی نیشنل اسمبلی کی میجورٹی ہے، کیسے وہ ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ، دوسری بات یہ کہ کامران ہر چیز چھوڑ دیں۔ جب آپ کے پاس پارٹی ورکرز تو ہیں نا، ہر پارٹی ورکر اپنی جیسے کچرے کا مسئلہ آیا تھا، ایک کھڑا ہوا تھا، تو پارٹی خود اپنے ورکرز کے تھرو انوالوڈ ہوتی ہے، انگیج ہوتی ہے، ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ایک پولیٹیکل پارٹی ایکٹیو ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے فیڈرل پروجیکٹس یہاں نہیں کر سکتی تھی۔ اور پروجیکٹس تو کیا، ایک آرنج لائن ہے جو کہ ظاہر ہے کہ آدھے سے زیادہ پریویس گورنمنٹ کمپلیٹ کر گئی تھی، مین کام پورے ہو چکے تھے، آپ نے اس کو اون کیا، اور اس کی بھی اب
16 مہینے بعد بھی وہ دور دور تک کامران اور کچھ نہیں. اگر پرائم منسٹر یہاں کے بیٹھتے, چیف منسٹر کو بٹھاتے, میئر کراچی کو بٹھاتے, گورنر کو بٹھاتے, آپ اور کچھ نہیں, آپ سرکولر ریلوے چلوا دیتے. یہ ہو نہیں سکتا 15 مہینے میں سرکولر ریلوے نہ چل سکے. اگر وہی بات ہے نا کہ ایک ول ہوتی ہے, ایک ول ہوتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر نے کتنے وزٹ لاہور کے کیے ہیں اور کتنے وزٹ کراچی کے کیے ہیں. یعنی لاہور میں تو پھر آپ کی گورنمنٹ ہے, چاہے جو بھی عثمان بگزار صاحب جیسا, لیکن اپنی گورنمنٹ ہے نا. یہاں آپ کے 14 ایم این ایز بے یار و مددگار ہیں بالکل. ان کی پرائم منسٹر نہ مدد کر رہا ہے, گورنر اپنا بلاتے ہیں, ان کو وہ کھڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ, اگر ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, چیزیں ابھی بھی بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ اگر نہیں کی تو پی ٹی آئی کے لیے کم بیک کرنا کراچی میں بہت مشکل ہوگا. اس وقت تو پرابلم یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, پی ٹی آئی نے وہ ووٹ گوا دیا. اب یہ ووٹ بھی اپ فار گریب ہے, آپ کو وہ پوزیشن مل سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی اگلے 3 سال میں ڈیلیور کرے تو ایک بڑا اسٹیک بن سکتا ہے. بالکل مل سکتی ہے. اس شہر میں 70s میں پیپلز پارٹی کے 8 ایم پی ایس اسی شہر سے جیتے ہیں. 79 اور 83 میں ان کا ڈپٹی میئر رہا ہے. ان کے بے شمار کونسلرز جیتے رہے ہیں, ان کے پاس ٹاؤنز رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر شہری سندھ کو انہوں نے ون اوور کرنا ہے تو ان کو ڈیولپمنٹ کے ایسے پروجیکٹس لانچ کرنے پڑیں گے کہ جہاں چیزیں ان علاقوں تک پہنچیں, صرف اس کے آؤٹسکٹس تک نہیں پہنچیں, شہری علاقوں تک پہنچیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا کیڈر اردو اسپیکنگ کا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اردو اسپیکنگ کا کیڈر نہیں ہے, صرف اسے کانفیڈنس دینے کی. تو سب سے اچھی اس وقت جو اس ویکیوم کو اگر کوئی فل کر سکتا ہے تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جس کے پاس ساری طاقت ہے اس میں. اور ساتھ میں ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ پالیٹکس کرتے ہیں, اگر جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں, تو اصل چیز یہ کہ اختیارات نچلی سطح تک دیں, لوکل باڈیز کو امپاور کریں. اس کا بھی اثر پیپلز پارٹی کو پڑے گا اور اس کا فائدہ ہوگا ان کو. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف نے 16 مہینے میں پورے شہر کراچی کا مینڈیٹ گنوا دیا ہے, عملاً گنوا دیا ہے. کراچی کا ووٹ اب ایک بار پھر سلپ ہو گیا ہے. اب بھی جیسے کہ مظہر عباس صاحب نے کہا کچھ وقت باقی ہے عمران خان کے پاس, ان کی ٹیم کے پاس, کہ کھویا ہوا وقت جو ہے اس کو کمپنسیٹ کریں, ڈیلیور کریں, کچھ کرنے کی کوشش کریں, شاید ووٹ بچ جائیں. ادروائز یہ میدان خالی ہے. اور جیسا کہ مظہر عباس صاحب نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت گولڈن اپرچونٹی ہے. کراچی میں اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا ویکیوم بن گیا ہے. پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے اور شہر کراچی کی بھی نمائندگی حاصل کر لے.